اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، تسبیح اس کے اندر شامل ہے، لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا، وسبحوہ یعنی تسبیح کرو، اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے، یعنی تسبیح کی خاص فضیلت ہے. یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں نا کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے. تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی، ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ کریں. تو تسبیح اس کا ایک لازمی حصہ ہے. اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تسبیح کا زیادہ اچھا وقت جو ہے یا مناسب وقت صبح اور شام ہے، کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں. صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے، اور والعصر عصر کے وقت یہ اللہ نے قسم کھائی ہے. ادھر فجر کی والفجر ولیال عشر، اور ادھر عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر. وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور عصر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، انسان خسارے میں پڑ رہا ہوتا ہے، لوز کر رہا ہوتا ہے، ایک چیز ہاتھ سے چھٹ رہی ہوتی ہے. تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اور جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی خاص طور پر اللہ کو یاد کرو. ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. یہ ذکر اس کے دل کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو قوت عطا کرتا ہے. اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نیند کا آپ کے اوپر خاص طور پہ راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر، خاص طور پر اگر آپ کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے. یعنی کوئی معمولی اجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر 2 رکعت پڑھ لے تو اتنا زیادہ اجر و ثواب. تو یہ اجر و ثواب ایسے مفت میں نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا. اور اسی طرح عصر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے، دن جا رہا ہوتا ہے، انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے، جیسے خاص طور پر جو لوگ جابس پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹرنون میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد. تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں، تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام نووی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان اذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے، یعنی جو آپ نے بتائے ہیں یا آپ نے کیے ہیں. اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے. اور یہ نہیں 7 کے 7 کر رہے ہیں. والارض، یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں، یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ومن فیہن، اور جو مخلوق ان کے اندر ہے، آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، ہر چیز، بڑے بڑے آبجیکٹس، سبھی تسبیح کرتے، چرند پرند، حیوان، انسان. پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یعنی ان کی اپنی زبانیں، ان کی اپنی بولیاں ہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے. فرشتے تسبیح کرتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں.
حاملین عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان سب میں آپ دیکھیے، چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے پیغمبر ہوں، سب کے ساتھ تسبیح کا لفظ آ رہا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں. یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تسبیح آیا ہے. تو اس سے بھی تسبیح کی فضیلت پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ پرفیکٹ ہے، کوئی عیب نہیں، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، اس کا کوئی حکم، اس کا دین، ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے، پرفیکٹ بنائی ہے. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں. اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی عمومی ذکر، تسبیح کے علاوہ جو بھی ذکر ہو، اللہ اکبر ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے صبح شام کے. تو دیکھیے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ آیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچے ہیں، صبر والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کثرت چاہیے. باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی، لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کثرت کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں تو وقعودا بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں. تو چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، وہ ذکر نہیں چھوڑتے، ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے. یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں. اور پھر جو اس کا اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے؟ سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ میں تو کچھ کر نہیں پا رہا، لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں، اتنے مالدار ہیں، وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں. خاص طور پر انسان جب ایسی چیریٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، میں تو ان کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ہر سال حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، خدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں، اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو ایک کو بھی نہیں شاید کیا. تو اسی طرح فلاں شخص نے اتنے 100 مسجدیں افریقہ میں بنوا دی، کہتے ہم نے کیا کیا؟ تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے بھی چھوٹا، ایسا کچھ نہیں. لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حوصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکے، خواہ ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں. کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں، کاش میں زندگی میں یہ کر لوں، لیکن پھر بھی نہیں، حالات اجازت دیتے، وسائل نہیں ہوتے. لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے، کسی وقت دل میں تکبر آ جائے، لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں. تو جو چپکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا ہوا ذکر کر رہا ہے، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے. تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو تو گریب کریں، اس اپرچونٹی کو تو نہ جانے دیں، اس وقت کو تو نہ ضائع کریں، اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. اچھا یہاں نوٹ کریں کہ ذکر کرنے والوں میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں، کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے.
عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے، آگے چلے گئے، سابقون بن گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ مفردون ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے. تو ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں. جہاں تک صبح شام کے اذکار کا تعلق ہے تو سورۃ غافر میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. یہ ڈائریکٹ حکم ہے. جو پہلے آیت میں نے آپ کو سنوائی تھی اس میں بھی حکم ہے صبح و شام کا، اور یہاں بھی ابکار کا لفظ ہے. وہاں بکرا کا ہے، یہاں ابکار کا لفظ ہے. عشی والابکار، یعنی روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. سو ان باتوں پہ صبر کیجیے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. تو تسبیح کا خاص وقت جو ہے، ویسے تو سارا دن کر سکتے ہیں، خاص اوقات یہ بتائے جا رہے ہیں جو قرآن میں خود بتا دیے گئے. اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس اس کی تسبیح کیجیے. رات کے کچھ اوقات میں، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج کیا بتایا تھا؟ تسبیحات. تو اپنا آخری کام تسبیح کیا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی جب تک نیند نہیں آتی تھی تسبیح ہی کیا کرتے تھے. اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں میں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ خوش ہونے کا نسخہ ہے، خوش ہونے کا راز ہے، اس میں خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو، خوش ہو، تو آپ کو ان اوقات میں لازماً تسبیح کرنی چاہیے. اور جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے، بغیر بلند آواز کیے، چپکے چپکے، دل ہی دل میں، صبح اور شام کے وقت، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا. یعنی جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، پھر وہ غافل شمار ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت میں جو تھوڑا سا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریے. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں. ایک وہ نیکی ہے، اور ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے. یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ 4 غلام آزاد کروں. تو نماز عصر کے بعد کا وقت بھی صرف جمعے کا دن نہیں، کیونکہ ہم عام طور پر جمعے کے دن پھر بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں، لیکن عام دنوں میں ہم اس وقت کو دھیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر اس وقت میں آپ کے کچھ مخصوص کام ہے گھر کے، یا واک کا وقت ہے، یا کوئی بھی، تو اس وقت کی برکت کی وجہ سے کہ یہ ذکر کا خاص وقت ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی صبح کے وقت سورج نکلنے تک چہچہا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب چڑیا اپنے گھونسلوں کو جاتی ہیں اور جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو خاموشی سے سونے لگتی ہیں. تو یہ اوقات بھی یعنی ایک نیچرل تسبیح کے اوقات ہیں.